نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 11 سے انورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 10 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی مگر وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں، منہ ہی پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے اس سچی کتاب کو، اس حق کو، یعنی قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس حق کو بھی جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ گیا، سو جلد ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ مذاق کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو، کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے، جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں، اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری امتوں کو، جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل فرماتے، پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی یہ کافر لوگ یہی کہتے کہ یہ کچھ بھی نہیں مگر ایک کھلا جادو۔ اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج بھی دیتے تو سارا قصہ ہی تمام ہو جاتا ہے، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم اس کو فرشتہ تجویز کرتے، اگر ہم اس رسول کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو ہم اس کو آدمی ہی کی شکل میں بناتے، اور ہمارے اس فضل سے پھر ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال ہو رہا ہے، وہی شک گزرتا جو اب شک وہ کر رہے ہیں۔ اور واقعی آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا، مذاق کیا گیا، پھر جب ان لوگوں نے ان سے مذاق کیا گیا، پھر جب لوگوں نے ان سے مذاق کیا تھا، ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ تمسخر اڑاتے تھے۔ یہ ہمارا کل کا سبق، اور کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ وہ کافر مشرک جو ہیں وہ اسی طرح سے انکار کر رہے ہیں توحید کا، چاہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی ہی نشانیاں پیش کر دی جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر ان کی خواہشات کے مطابق کھلے معجزے، جیسا کہ قرآن مجید کو آسمان سے لے کر اترنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا کوئی فرشتوں کا
ان کے سامنے آنا، اگر اس طرح کے معجزات جن کی یہ خواہش کرتے ہیں، اگر یہ معجزات بھی ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں تو پھر بھی یہ ایک ایسی قوم ہے کہ پچھلی قوموں کی طرح یہ بھی اس کا انکار کریں گے، اور جب انکار کر دیا تو اس کا مطلب ہے، معجزے آنے کے بعد انکار کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ہلاکت جو ہے وہ طے شدہ ہے، یعنی ان کی ہلاکت کے علاوہ اب کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پھر تسلی دی کہ جس طرح یہ آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں یا آپ کا انکار کرتے ہیں، جٹلاتے ہیں، اسی طرح سے معاملات جو ہیں وہ پچھلے انبیاء کے ساتھ، پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی رہے، تو لہٰذا آپ دل جمعی سے اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خود دیکھ لے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارا آج کا سبق جو کہ آیت نمبر 11 سے شروع ہوتا ہے، اور آیت نمبر 11 میں پچھلی آیات میں ایک جو تذکرہ ہوا پچھلی قوموں کی ہلاکت کا، کہ پچھلی قوموں کے بارے میں کیا ان تک خبریں نہیں پہنچی کہ کس طرح سے ان کو تو وسیع سلطنتیں اور حکومتیں دی تھیں، لیکن انہوں نے اس نافرمانی کی جس کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالا۔ تو آیت نمبر 11 جو ہے یہ بھی اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ زمین میں چلیں پھریں تو ان کو پتہ ہو، لیکن قرآن مجید کی دوسری کچھ آیات کے ریفرنس سے کہ ان کے دل جو ہیں وہ اندھے ہو چکے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں، دل اندھے ہوتے ہیں، اور ان کے دل ایسے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو جتنی مرضی سمجھاتے جائیں، اور کان جو ہے وہ جتنا مرضی حق سنتے جائیں، ان کے اوپر جوں تک نہیں رہتی۔ اور اس کے بعد 11 نمبر آیت کے بعد پھر 12 نمبر آیت سے لے کر آنورڈ کچھ سوالات ہیں۔ اس سے پہلے ہم تذکرہ کر چکے کہ مشرقین مکہ جو ہیں، مشرقین عرب جو ہیں، ان کے عقائد میں نبی اللہ تعالیٰ کا جو ایک تعارف ہے اس صورت میں کہ ہر چیز کائنات میں وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، آسمان و زمین کا، اور زمین کے اوپر اور دیگر ہر جگہ پر جو بھی موجودات ہیں، اس بات کو وہ مانتے ہیں، لیکن پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ مختلف معبودوں کو، مختلف مادی اشیاء کو، یا مختلف اپنی ہستیوں کو وہ پکارتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ بہت سارے ان کے نظریات ایسے جن کا ہلکا سا تذکرہ پچھلے دنوں میں ہوا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں، اور ایسے سوال جس کا جواب وہ نہیں دیں گے۔ ان سے جب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سوال جو ہے اس کا جواب تو پتہ ہے، لیکن ذہنوں میں ایک ایسی بیماری ہوتی ہے کہ اگر اس کا جواب ہم نے دے دیا تو ہم اس کے بعد لاجواب ہو جائیں گے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری بات جو ہے وہ ہمارے عمل کے ہی خلاف جاتی ہے۔ تو ایگزیکٹلی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس توحید کے مطلب کی کچھ نشانیاں سامنے رکھتے ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کو ذرا سوال کیجئے، ان سے پوچھئے ذرا کہ اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں، زمین و آسمان کی پیدائش کس نے کی، کہ کون اس کا نظام چلا رہا ہے، ان سے پوچھئے ذرا۔ اب اس کا جواب اگر وہ اپنے نظریات کے مطابق دیں کہ ہاں صرف اللہ ہی ہے جس نے جو سارا کچھ پیدا کیا، تو پھر ان کے پاس ان کے دوسرا جو گھڑے گھڑائے عقیدے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلائل نہیں کہ ہم کس طرح سے سپورٹ کریں گے کہ جب صرف اللہ ہی ساری خالق ہے، مالک ہے، تو پھر اس کے علاوہ ہم کسی دوسری کی عبادت کیوں کرتے ہیں، پوچھتے کیوں ہیں، دعائیں کیوں کرتے ہیں دوسروں سے۔ تو اب وہ جب وہ جواب نہیں دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان آیات میں ہی کہ پھر آپ کہہ دیجئے، آپ جواب دے دیجئے کہ وہ صرف اللہ ہی ہے جس نے سارا کچھ پیدا کیا، اور وہی ہے جو لائق عبادت ہے۔ تو اس طرح تقریباً ایک ہی سوال جو ہے وہ مختلف انداز سے آگے کچھ آیات میں کیا گیا، اس کے جواب جو ہے وہ بھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا قرآن کی آیات کی صورت میں کہ آپ ان کو جواب دے دیجئے۔ تو یہ ایک مکالمہ اس طرح کا جو ہے ان کو لاجواب کرنے کے لیے، یا توحید کی اور دلائل دینے کے لیے توحید کے بارے میں، وہ ہمیں اگلی آیات میں ملیں گے۔ اور پھر آج کے رکوع کی آخری آیت، اگر ہم آج کا پورا رکوع مکمل کر سکے تو وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان ہے، جو پچھلے انبیاء نے ان کی قوموں کو دی، اہل کتاب کے پاس جو تھی، کہ اس طرح سے وہ پہچانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طرح سے وہ اپنے اولاد کو یا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اس آیت کے بارے میں ہم پھر ہلکا سا تذکرہ کریں گے آخر میں جا کر۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق ہمارا آیت نمبر 11 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل کہہ دیجئے
सीरू फिल अर्ज़, तुम चलो फिरो जमीन में, तुम मंजरू, फिर तुम सब देखो, कई फकान आकिबतुल मुकज्जिबीन, के कैसा हुआ अंजाम जुटलाने वालों का। आप आप इनसे कह दीजिए कि जरा जमीन में चलो फिरो, तुम सफर करते हो मुख्तलिफ मुल्कों का, तो जरा इधर उधर नजर दौड़ाओ कि किस कदर आसार कदीमा फैले हुए हैं, जिनमें तुम्हें बहुत सारी जो हकायतें हैं, दास्तानें हैं पिछली कौमों की, उनका पता चलेगा कि उनके साथ अल्लाह ताला ने कैसा अंजाम किया, या किस तरह से उनको हलाक कर दिया गया। इसी से मुतल्लिका एक और हदीस जो है, सॉरी, एक और आयत जो है वो हमें सूरह हज की आयत नंबर 45 और 46, वो इसके बारे में थोड़ी तफसील देती है कि ये चलते फिरते हैं, लेकिन ये क्यों उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते। आयात का तर्जमा कुछ इस तरह से है कि सो कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें हमने इस हाल में हलाक किया है कि वो जालिम थी, बस वो अपनी छतों पर गिरी हुई हैं, और कितने ही बेकार छोड़े हुए कुएं हैं, और कितने ही बड़े बड़े महल्लात हैं। इस तरह से आसार कदीमा में, यानी कि फिर क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं, कि उनके लिए ऐसे दिल हों जिनके साथ वो समझें, या कान हों जिनके साथ वो सुने। बस बेशक किस्सा ये है कि आंखें अंधी नहीं होती, और लेकिन दिल अंधे होते हैं जो सीनों में हैं। ये बहुत वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से ये आयत में जो पैगाम हमें मिलता है कि उनके पास वो कान या वो आंखें ही नहीं जिनसे वो सुने और देखें और समझें और गौर करें और उनके उसके मुताबिक अपनी इस्लाह करें। दर हकीकत ये ईमान के मारे बारे में, कि ईमान के मुतल्लिक बातों को समझने के लिए आंखें नहीं देखी जाती, बल्कि दिल जो है वो देखते हैं कि कैसी क्या पैगाम है, उसके पीछे क्या बसीरत है, क्या उसके पीछे असल लॉजिक है। तो दिल जब अंधे हो जाएं जो सीनों में होते हैं, तो फिर कोई बात जो है नहीं पड़ती। इसीलिए तब हम आसार कदीमा से रिलेटेड, कि हम अक्सर जो है जब भी किसी का जाना हो, तो वहां पर एक तो आसार कदीमा में हम देखेंगे कि कितनी अजीम शान मोहल्लात थे जो अब वीरान पड़े हुए हैं। लेकिन वो वीरान कैसे हो गए, उनके रहने वाले लोग जो हैं वो कहाँ हैं, उनके साथ आज बरज़ख की ज़िंदगी में क्या मामला चल रहा होगा, और आखिरत में क्या होगा, और दुनिया उन्होंने किस तरह से गुजारी। ये सवालात जो हैं ये हमें अपने जहनों में ज़रूर करने चाहिए, इस तरह के किसी भी आसार कदीमा या इस तरह की चीज़ों को देख कर। कुल, आप उनसे कह दीजिए, लिमन फिस समाई, लिमन मा फिस समावाती, सॉरी, कुल, आप उनसे कह दीजिए या उनसे सवाल कीजिए, ये सवालिया अंदाज में कहना है, कि आप उनसे कह दीजिए, लिमम मा फिस समावाति वल अर्ज़ी, कि किसका है जो कुछ है आसमानों और जमीन में, ये इस आसमानों और जमीन में किसका है, जरा उनसे सवाल कीजिए। अब वो वही सवाल, कि अब उनको पता है कि सारी जमीन का खालिक और मालिक जो है वो तो सिर्फ अल्लाह ताला ही है। अब ये सवाल जो है वो किया जा जाए जब उस मुशरिक के साथ, उन काफिरों के साथ, तो अब ऑटोमेटिकली उनके माइंड में है कि अगर हमने इसका जवाब दे दिया कि अल्लाह है, तो फिर हमें अगले दलाइल नहीं मिलेंगे। तो अब वो खामोश हैं, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। या तो उनसे जवाब बन नहीं पड़ेगा कि किस अंदाज में हम अपना दिफा करेंगे, फिर वो खामोश रहेंगे, फिर उसका सवाल का जवाब ही नहीं देंगे। तो जब ऐसी कैफियत हो जाएगी, या ऐसी कैफियत है, या इस तरह से वो गुन्ने बने हुए हैं, तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुल, आप ही उनसे कह दीजिए, आप उनके ऊपर दो टोक वाजे कर दीजिए, लिल्लाही, अल्लाह ताला ही का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। हर उसकी मिल्कियत, उसका मुख्तार है कुल, उसकी सारी की सारी इक़्तिदार, वो सब का सब जो है वो अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला की ही है। अब जब अल्लाह ताला का ही है सब कुछ, तो फिर वही वाहिद हस्ती है जो लायक इबादत है। लेकिन जब वो फिर इस बात को पहचानने जानने के बावजूद वो उसका इनकार करते रहते हैं, और उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, और इस इस्लाह नहीं करते, तो फिर उनके ऊपर वादे कर दीजिए, कतब अला नफ्सिही रहमा, कि अल्लाह ताला ने अपने नफ्स पर रहमत को वाजिब कर लिया है, लाजिम कर लिया है। कतबा लिख दिया है, फर्ज कर दिया है कतबा। तो कह दीजिए यहाँ पर मौकूफ है, आयत के हिस्से में साफ नजर आ रहा है कि कतब अला नफ्सिही रहमा, कि उसने यानी अल्लाह ताला ने लाजिम कर लिया है, अला नफ्सिही, अपने नफ्स पर, अपने ऊपर,
رحمت کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ یہ وہی بات جو پچھلے ایک دو دفعہ ابھی تذکرہ ہوا، اور ریسنٹلی کچھ ہی ہمارے سبق جو ہے اس میں، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس نے اس کے غضب کو ڈھانپا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنی نافرمانیوں کے باوجود وہ رحمت جو ہے وہ اس کے ساتھ ہر نافرمان کو بھی اور گناہگار کو بھی، اور جو کوشش کرتے ہیں اللہ کے راستے میں ان سب کو بھی رزق بھی دے رہا ہے، اور باقی سہولیات جو ہے وہ دنیا کی دے رہا ہے، کیونکہ اس کی رحمت جو ہے اس کے غضب کے اوپر چھائی ہوئی ہے، غالب ہے۔ آ، جیسا کہ یہ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اسی روایت کا ہم نے مختلف انداز سے تذکرہ یعنی کہ ہوا پہلے بھی، اور اسی روایت کے سپورٹنگ یہ آیت جو ہے یہ بھی ہمیں مل گئی یہاں پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس نے اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں، جو کہ لوح محفوظ ہے، اس میں اسے لکھا، جو کچھ اس نے مطلب تقدیر ہے وہ ساری اس میں لکھ دی، جو اس کے پاس عرش پر ہے، کہ عرش کے اوپر ہے، اور اپنے متعلق بھی اس میں لکھا، بے شک میری رحمت، اور اپنے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا اس میں، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کے یہ روایت جو ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے۔ تو یعنی ہمیں جو روایات ملتی ہیں جس کا ہم تذکرہ کئی دفعہ کر چکے، اس کی ہمیں آیت کی شکل میں یہ کوٹ جو ہے وہ یہاں پر ملتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا، کہ اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا، لیکن اب یہیں پر موقوف ہے، اسی آیت کے معنی میں چھپا ہوا ہے۔ اب پھر بھی جب وہ یہ جان چکے کہ سارا کچھ اللہ ہی کی تخلیق ہے، اور اسی کی ملکیت میں سارا کچھ اقتدار بھی، جس کو وہ ماننے کے باوجود اس کے ساتھ معبود جو ہے وہ دوسرے بناتے ہیں، اس کو اکیلا معبود نہیں مانتے، وہ پھر ان کو یہ بھی واضح کر دیا ان کے اوپر کہ اگر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے کوئی آسائشیں، رحمتیں جو تم دیکھتے ہو یا جن سے تم فرسودہ حال ہو آج، تو یہ مت سوچو کہ یہ اس سبب ہے، جیسا کہ ان کا ایک نظریہ یا عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے تبھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں یا اتنا مال و دولت اور اتنی سلطنت جو ہے، جو بھی ان کے پاس اس وقت تھا، وہ نوازا ہوا ہے۔ اس کے رد کرنے کے لیے یہ یہاں پر گویا کہ ان کو واضح کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ضرور ہے تمہارے اوپر، یہ تو اس وجہ تو نہیں کہ تمہارے عمل جو ہے اس طرح سے ہیں پسندیدہ جو ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی رحمت نے اس کے غضب کو ڈھانپ رکھا ہے۔ ادروائز لا یجمعنکم الی یوم القیامتی، البتہ ضرور وہ جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن میں۔ دیکھو یہ نوٹ کر کے رکھ لو اپنے ذہنوں میں کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ قیامت آئے گی، بپا ہوگی، اور اس دن وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا، ایک جگہ اکٹھا کرے گا، لا ریب فیہ، اور یہ بھی یقین رکھو کہ اس میں، اور یہ بھی ذہن نشین رکھو کہ لا ریب فیہ، کہ اس قیامت کے دن میں آنے میں، اس قیامت کے دن کے آنے میں اور تمہارے وہاں پر جمع کیے جانے میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں، کوئی شک سے اوپر کی چیز ہے ریب، کہ کسی طرح کا کوئی ریب نہیں کہ وہ قیامت کا دن بھی آئے گا اور تمہیں وہاں پر جمع بھی کر دیا جائے گا۔ اور جب تک تمہاری زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تمہارے اوپر رہے گی، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ جب وہ قیامت بپا ہوگی اور تم کو جمع ہو جاؤ گے، تو پھر اللہ زینہ خسروا انفسہم، وہ لوگ جن سب نے نقصان میں ڈال رکھا ہے اپنے نفسوں کو، فہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی یہ جو ایمان لانے والے نہیں، جو ایمان نہیں لاتے، کفر پر جو بضد ہیں، در حقیقت انہوں نے اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈال رکھا ہے، جو دنیا کی زندگی میں ان کی آسودگی یا ان کی جو حیثیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہے، لیکن جب وہ آخرت میں جمع ہوں گے قیامت کے روز، تو ان کو پھر اس دن اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر بڑا خسارہ تھا جس کو انہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے لیے جمع کرتے رہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اور اسی کی مخلوق ہے، اسی کا ہے جو کچھ ہے، جو کچھ رہتا ہے، سکنہ سکونت اختیار کرتا ہے، رہتا ہے، فی اللیل رات میں، والنہاری اور دن میں، اور اسی اللہ کی ہے ہر وہ مخلوق یا ہر وہ چیز یا ہر وہ موجودات، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ بے جان ہے،
وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ہے، چاہے وہ رات میں اپنی زندگی بسر کرتی ہے، سکونت اختیار کرتی ہے، بستی ہے، چاہے وہ دن میں ہے، وہ سمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بھی بہت سارے مختلف پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے آئندہ جا کر انشاءاللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے دن اور رات کا آنا جانا بھی ہے۔ دن اور رات، دن کی زندگی جو ہے وہ الگ ہے، رات کی زندگی ایک الگ ماحول جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش خیمہ ہے۔ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایسی ہے جو دن کے ٹائم پہ کام کرتی ہے اور رات کو سوتی ہے، اور بے شمار مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے جو رات کے وقت میں کام کرتی ہے اور دن کے وقت میں سوتی ہے۔ یعنی کہ دن اور رات کی زندگی جو ہے اس میں بھی ایک زمین آسمان کا فرق ہے، اور ان کا آپس میں ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ جو دن میں کام کرتا ہے وہ رات کو آرام کرتا ہے، جو رات کو کام کرتا ہے وہ دن میں آرام کرتا ہے، اور پھر اپنی اپنی جو کیپیسٹیز ہیں یا اپنی اپنی ڈومینز میں رہ کر وہ کس کس طرح سے انداز سے وہ زندگی گزارتے ہیں، سکونت اختیار کی ہوئی ہے انہوں نے رات میں اور دن میں، وہ ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا، وہی اس کو پالنے والا ہے، وہی اس کے اوپر رحمت کرتا ہے، اور اسی کے سبب سارا کچھ ہے۔ تو وہ سمیع العلیم، وہ ہر چیز کو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رات اور دن کا ایک دوسرا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ ظاہر اور چھپا ہوا، رات کے اندھیروں میں چھپا ہوا یا دن کے اجالوں میں، چاہے وہ روشن اور واضح اور سب کے سامنے ہو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہوا سمیع العلیم خوب اچھی طرح سے سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ جو یہ باتیں آپ سب نے سرگوشیاں کرتی ہیں، جو ان کے دلوں کے اندر خیالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوب اچھی طرح سے سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اب یہ مشرکوں کے بارے میں کہ اب وہ جواب تو نہیں دے پاتے، لیکن ان کے دل کے اندر کیا کیفیت چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، کہ کیا وہ چھپاتے ہیں اور کیا وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کل، آپ ان سے کہہ دیجئے، آغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ اتخذ ولیجن، میں کسی کو مددگار بنا لوں؟ ان سے کہہ دیجئے، یہ بھی سوالیہ انداز میں یا ایکسپلینیشن کے انداز میں، کہ ان سے ذرا کہیے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو ولی بنا لوں، کسی کو مددگار بنا لوں یا معبود بنا لوں؟ ولی جو ہے ایک وسیع ٹرم ہے جس میں ظاہری طور پر تو اس کا معنی جو ہے وہ ولایت یا دوست ہے، لیکن اس کے دیگر بہت سارے معنی، اور دوستی اس حد تک کہ وہ ایک عزت و تکریم سے آگے بڑھ جائے۔ تو یہاں پر اصطلاحی معنوں کے اعتبار سے مددگار یا معبود یا جس کو پکارا جائے اللہ کی طرح، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہوئے، ایسی کوئی بھی ہستی ہو سکتی ہے، تو ان سے سوال کیجئے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بنا لوں یا معبود بنا لوں؟ کون اللہ؟ وہ اللہ جو فاطر السماوات والارض، جس نے تو پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، اس کائنات کو، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھانا کھلاتا ہے سب کو، اور نہیں وہ خود کھلایا جاتا، یعنی وہ تو کھانا کھلاتا ہے، وہ تو پوری کائنات میں اس کی جتنی مخلوق ہے اس سب کا انتظام جو ہے، اس کے رہنے سہنے کا، اس کے کھانے کا، اور دیگر جتنے اس کی زندگی گزارنے کے ہیں، وہ سارے کا سارا انتظام تو اس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ خود کھلایا نہیں جاتا، یعنی وہ اس کو حاجت ہی نہیں کہ وہ کچھ کھائے، اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی اتنی کیپیسٹی ہے ذرہ برابر بھی کہ وہ اللہ کے بارے میں کہہ سکے کہ میں اللہ کو کھلاتا ہوں یا میں اللہ کو کھلا سکتا ہوں، یہ تو ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تو آپ ان کے اوپر واضح کر دیجئے کہ کیا میں وہ اللہ جس نے اس کائنات کو بنایا، آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور جو تمہیں روزی دیتا ہے اور جو خود کسی روزی کا محتاج نہیں، کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنا لوں، کسی اور کو مددگار بنا لوں؟ یہ ناممکن ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس آیت میں یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 سے لے کر 58 تک، اس میں اس کا مفہوم جو ہے وہ کچھ اور ہمیں واضح ملتا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے حد رزق دینے والا اور نہایت مضبوط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے رزق دے، بلکہ وہ تو خود سب کو رزق دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح کی ایک روایت جو ہے، حدیث جو ہے، وہ میں سنن الکبریٰ
نسائی جو ہے اس میں، اور مستدرک حاکم میں بھی ہمیں ملتی ہے، جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل قبا میں سے ایک انصاری نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، تو ہم بھی آپ کے ساتھ چل دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فنا فرما لیا اور ہاتھ دھو لیے تو یہ دعا پڑھی: الحمد للہ الذی یطعم ولا یطعم، ومن ومن علینا فہدانا وعطعمنا وسقانا۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے یا لمبی دعا ہے، بڑی خوبصورت دعائیں ہیں اس میں۔ یہ حدیث جو ہے، میں اس کا عربک ٹیکسٹ اور اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ میں کوشش کروں گا آج یہ گروپ میں شیئر کر دوں۔ بڑی خوبصورت الفاظ میں یہاں پر ہمیں حدیث کے الفاظ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ ملتے ہیں، کہ کس طرح سے انہوں نے دعا کی۔ اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جو اپنے بندوں کو تو کھلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا۔ اس نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں ہدایت سے نوازا اور کھلایا اور پلایا، اور ہر اچھی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس کو کبھی خیر بات نہیں کہا جا سکتا، نہ اس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، نہ ہی ناشکری کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی بے نیازی اختیار کی جا سکتی ہے۔ سب تعریف اسی اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پانی پلایا، اور زیب تن کرنے کے لیے لباس عطا فرمایا، اور ہمیں گمراہی سے نکال کر ہدایت سے نوازا، اور ہمیں اندھے پن سے محفوظ فرما کر ایمان کی بنائی سے نوازا، اور اپنی بہت سی مخلوق کے مقابلے میں ہمیں شرف و فضل سے سرفراز فرمایا۔ ہر طرح کی تعریف اسی اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ بڑی خوبصورت دعا بھی ہے، اور اس میں دعا کے الفاظ جو ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ اللہ کی تعریف بھی ہے اور اس سے دعا بھی ہے۔ تو یہ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ گروپ میں۔ اگر ہم کوشش کریں تو اس کو تھوڑا سا یاد بھی کر سکتے ہیں، تو میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی کچھ تھوڑا سا یاد دہانی کے میٹر میں تھوڑا سا کمزور ہی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم چھوٹے چھوٹے میٹرز میں اپنی اصلاح جو ہے وہ کرتے رہیں، جس کی ہمیشہ سے ہمیشہ گنجائش ہمارے پاس رہتی ہے۔ بہرحال واپس سبق کی طرف آتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر واضح کر دیجئے کہ کیا میں اس اللہ کو جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو سارے مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے یا ان کی زندگی کا ذمہ دار ہے، لیکن وہ خود نہیں کھلایا جاتا، کیا میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنا لوں، دوست بنا لوں، کو مددگار بنا لوں؟ یہ ناممکن ہے۔ کل آپ ان کے اوپر واضح کر دیجئے: انی امرتو، کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے، بے شک مجھے تو یہ حکم دیا ہے گیا ہے کہ ان اکون اول من اسلم، کہ میں ہو جو پہلا جو اسلام لایا ہو۔ آپ ان کے اوپر واضح کر دیجئے کہ مجھے تو جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق تو میں پہلا آدمی ہونا چاہیے، یا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم سب سے پہلے، آپ سب سے پہلے آگے بڑھیں، اور ایمان کو قبول کر کے، ایمان تو ظاہر ہے قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایمان کس کا ہے، اس کو دوسروں کے اوپر ظاہر کریں، اور سب سے زیادہ سر تسلیم خم کرنے والے یا سب سے بڑے پہلے مسلمان جو ہیں وہ آپ ہونے کا پروف دے دیں ان کو۔ تو مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اسلام لایا ہوا بندہ جو ہے وہ بن جاؤں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا کہ وَلَا تَكُونَنَّ، تم ہرگز نہ بنو من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے بڑھ چڑھ کر اللہ کا فرما بردار بنوں، اور مجھے یہ بھی واضح طور پر یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ دیکھو کبھی مشرکوں میں سے مت ہونا، کیونکہ شرک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اکل، آپ ان سے کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت۔ اب یہ پچھلے، اب یہاں پر ایک نقطہ جو ہے جس وضاحت کے لیے کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ بہت سارے معاملات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مخالفت جو ہے وہ بھی اپنی جگہ مخالفت بھی اپنی جگہ، ان کے اوپر ظلم اور تشدد مسلمانوں کے اوپر وہ بھی اپنی جگہ، سارے اس طرح کے حالات و واقعات چل رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ان لوگوں کو، خاص کر ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے مکہ کے، ان کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ جس طرح سے یہ آواز اٹھ رہی ہے، اور جس طرح سے یہ
دلائل کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو آگے بڑھ رہی ہیں اسلام کے بارے میں، یا مسلمان جو ہے جو ایک دفعہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتا، کہ کس طرح سے چاہے اس کے اوپر جس طرح جتنے بھی بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں، تو ان ساری باتوں سے ان کو اس بات کا اندازہ ضرور ہو جاتا کہ اب یہ بڑی تحریک جو ہے وہ بننے جا رہی ہے، اور یہ اگر ہمارے قابو سے باہر ہوگی تو ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کا وہ سمجھ بوجھ یا اندازہ کچھ تھا ان کو، لیکن اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑنے کے لیے ریڈی نہیں تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح کے آپشنز بھی وہ دیتے تھے۔ بہت ساری آیات جو ہیں وہ، جیسا کہ سورۃ الکافرون کے بارے میں بھی، اس کے پس منظر میں بھی، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دی کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ ایک سال جو ہے وہ ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک سال آپ ہمارے وہ معبود ہیں ان کی عبادت کیا کریں۔ تو اس کے اوپر بھی سورہ کافرون میں بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دو ٹوک کہہ دیا کہ یہ ممکن ناممکنات میں سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کریں، لیکن قرآن کی آیات میں بھی کہ ان کے اوپر واضح دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیجئے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو تم مطالبے کر رہے ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارو یا معبود بنا لو۔ تو اسی طرح کا مطالبہ جو ہے وہ اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں بھی، کہ جو اس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح حکم ہے مجھے کہ میں مشرکوں میں سے مت بنوں، یعنی میرا کوئی ایسا عمل جو کہ یقیناً ناممکنات میں سے ہے کہ ایسا ہوتا، لیکن ان کے اوپر واضح کرنے کے لیے کہ میں تو یہ شرک کی طرف نہیں آؤں گا۔ کل آپ ان کے اوپر واضح کر دیجئے انی اخاف، میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ان عصیتو، کہ اگر میں نافرمانی کروں گا اللہ کی، یعنی کوئی شرک وغیرہ یا اس طرح کو کوئی میٹر سرزد ہو گیا اگر، ربی اپنے رب کی کوئی نافرمانی، عذاب یوم عظیم، تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دیجئے ان کے اوپر واضح کر دیجئے کہ میں اپنے رب سے اگر کسی طرح کی نافرمانی ہو تو اس بارے میں پھر قیامت کے دن جو ایک بڑا عذاب ہے اس سے میں ڈرتا ہوں۔ اب جہاں تک تذکرہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو گمان کرنا کہ وہ کوئی اس طرح کا میٹر ہوگا ناممکن ہے، لیکن ان کے توسط سے کہہ لیں کہ امت یا قوم کا یا بنی نوع انسان یا اس وقت کے لوگوں کے لیے اور آج ہمارے لیے بھی یہ آیت جو کھلی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی رسول کے لیے، اور خاص کر سب سے جو رحمت اللہ عالمین ہے ان کے لیے، اگر یہ اس طرح کی آیات میں قرآن مجید میں فرما دیتا ہے کہ اگر میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اس طرح کا قیامت کے روز بڑا عذاب ہو سکتا ہے، تو میں تو اس عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو عام لوگ جو ہیں وہ تو مطلب کسی پائے میں نہیں آتے کہ کیا ان کی حیثیت اور کیا ان کی کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ تو یہ آیت جو ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے ایک بڑی معنی خیز اور بڑا وسیع مفہوم رکھنے والی آیت بھی ہے ہمارے سمجھنے کے لیے، کہ ہم اپنی حیثیت دے کر ہمیں اپنے گریبانوں میں ضرور جھانکنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ من یصرف عنہ، جو شخص ٹال دیا گیا، اور آخرت کے قیامت کے دن جس کے بارے میں یہاں پر اللہ خوف کا تذکرہ کیا کہ میں اس دن سے ڈرتا ہوں، قیامت کے دن کے عذاب سے۔ وہ دن تو ایسا ہوگا من یصرف عنہ، کہ جو شخص ٹال دیا گیا اس سے، یعنی قیامت کے دن، عذاب سے، یوم اس دن یعنی قیامت کے دن، فقط رحمہ، تو یقیناً اللہ نے اس پر رحم کر دیا، ڈائریکٹ براہ راست پہلے بیچ میں تو جنت میں جانا کجا، جس کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا، چاہے وہ عذاب کے قریب جا کر اس کو ٹالا، چاہے اس کو عذاب دے کر اس کو واپس باہر نکال دیا، کوئی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جس کی تو یہ کیفیت میں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے قیامت سوری عذاب جو ہے وہ ٹال دیا، اللہ تعالیٰ کی تو یہ بھی بڑی رحمت ہے اس کے اوپر۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ در حقیقت یہی واضح اور کھلی نشانی ہے، در حقیقت یہی وہ واضح اور کھلی نشانی ہے جس کا ہمیں دنیا میں دھیان رکھنا چاہیے، یا جس کو ہمیں دنیا میں فوکس کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت نمبر 185 جو ہے وہ بھی اسی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اصل کامیابی تو وہی ہے جو آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا میں ہم کوشش کریں، جو بھی کریں، دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے لوازمات یا دنیا میں بھی چھوٹی موٹی کامیابیاں، ان سے کہیں پر بھی منع نہیں کیا گیا، لیکن الٹیمیٹ فوکس جو ہے وہ آخرت کی کامیابی پر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں ایک مثال جو ہے وہ کئی دفعہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ ہمارا قیامت کے بارے میں
یا آخرت کی اپنی منزل جو ہے اس کے بارے میں نظر ہمارے ذہنوں میں اسی طرح سے خاکہ ہونا چاہیے جس طرح سے کوئی بھی ایک شخص جو ہے، جو صبح جب گاڑی سٹارٹ کرتا ہے کسی منزل کی طرف جانے کے لیے، تو وہ اس منزل کو اپنے فوکس میں رکھتا ہے، وہ گاڑی بھی چلا رہا ہے، ہو سکتا ہے گاڑی میں کوئی تلاوت وغیرہ یا کوئی فضولیات سن رہا ہے، یا ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں ایک چیز جو ہے بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے فلاں فلاں منزل تک پہنچنا ہے۔ اور وہ گاڑی جو ہے وہ جس بھی طرف رخ کرے، کبھی کہیں پر سڑک بلاک ہو گئی ہے تو اس کو یو ٹرن لینا پڑے گا، یا کبھی دائیں بائیں مڑنا بھی پڑے گا، کہیں پر کوئی اگر مطلب کوئی تعمیر کرنے کی وجہ سے کہیں پر راستہ جو ہے وہ چینج بھی کیا تو دوسرے راستے پہ بھی ہو کر، لیکن اس کے ذہن میں مائنڈ میں یہی ہے کہ وہ منزل جو ہے وہ اس نے پانا ہے، اور وہ ہمیشہ اسی کی طرف کوشش کرے گا میری گاڑی کا رخ رہے۔ اسی طرح کی دنیا کی زندگی میں جب ہم گزاریں تو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ یہی رہنا چاہیے کہ دنیا کے راستے پگڈنڈیاں بے شمار ہمیں ملیں گی، ان کے اوپر ہمیں چلنا ہے، یہ ہماری مجبوری ہے یا یہ ہمارا راستہ ہے، لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ آخرت میں منزل جو ہے وہی ہونی چاہیے کہ ہم اس منزل کو اپنے ذہنوں سے مت نکالیں۔ تو جس نے اس طرح سے کر لیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور اصل کامیابی جو ہے وہ وہی ہے جو ہمیں قیامت کے دن جنت کی صورت میں انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کامیابی جو ہے وہ عطا کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے جو پہلے ہی بیت میں جنت میں جانے کے مستحق ٹھہرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اب اس آیت میں کافروں کا، مشرکوں کا ایک اور عقیدہ، کہ وہی عقیدہ جو ہے اسی کو الگ انداز سے، کہ وہ ان کے خیال میں کہ مختلف طرح کے معبود جو ہیں، وہ کوئی بارش برسانے کا ان کا دیوی دیوتا یا جو بھی ہے، کوئی جو ہے وہ رزق فراہم کرنے کے لیے ان کے لیے کہ فلان جو ہستی ہے یا فلاں یا بت ہے یا معبود ہے، وہ ہمارے لیے رزق کا انتظام کرتا ہے، یا کوئی بارشوں کا انتظام کرتا ہے، یا کسی کے پاس موسم ہے، یا کسی کے پاس فصلیں وغیرہ ہیں۔ اس طرح سے مختلف معبودوں یا مختلف بتوں یا مختلف ہستیوں کے ساتھ انہوں نے مختلف طرح کے باتیں جو ہیں وہ گڑ رکھی تھی، گمان کر رکھی تھی۔ اب اس کے مطابق تو یہ ہے کہ اگر اگر ہم نے کوئی بارش برسانے والی کسی دیوی کو، دیوتا کو ناراض کر دیا تو ہو سکتا ہے ہمارے اوپر بارش ہونا بند ہو جائے، یا کسی رزق کے فرشتے کو یا رزق کے کسی ایسی ہستی کو ہم نے ناراض کر دیا ہماری کسی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے ہمارے اوپر کوئی رزق کی تنگی آ جائے۔ تو اس طرح کے جتنے فرسودہ نظریات اور عقائد اور وہم ہے، ان سب کا ازالہ جو ہے وہ اس آیت میں ہوتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، آپ ان کے اوپر واضح کر دیجئے کہ اگر پہنچائے اللہ تمہیں کوئی تکلیف، فلا کاشف لہ، تو کوئی نہیں اس تکلیف کو تم سے دور کرنے والا، الا ہوا، مگر وہی اللہ ہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچنی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو دور کر سکتا ہے، دنیا کی کوئی ہستی یا کوئی کائنات میں کوئی ایسی اور چیز نہیں جو اس تکلیف کو تم سے تو جو تمہیں اس تکلیف سے بچا سکے۔ اس کے اپوزٹ دوسری طرف، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر وہ پہنچائے تجھے کوئی نفع، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اگر تمہیں کوئی نفع بھی پہنچانا چاہے اللہ تعالیٰ، تو دنیا کی ساری طاقتیں مل بھی جائیں تو وہ اس نفع کو تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، یا یہ ان کے سارے نظریات، باطل نظریات جو ہیں، ان کے ایک تو سمجھانے کا، تبلیغ کا بھی انداز، اور ان کے اس طرح کے نظریات جو ہیں ان کا رد بھی ہمیں اس طرح سے اس میں ملتا ہے۔ جیسا کہ ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، جب تو سوال کر جب تو سوال کرے تو ایک اللہ سے سوال کر، اور جب تم مدد مانگے تو صرف ایک اللہ سے مدد مانگ، اور جان لے کہ اگر ساری امت تمہیں نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو وہ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے، اور اسی طرح سے اگر ساری امت تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ سارے جمع بھی ہو جائیں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی نقصان تمہیں پہنچ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا لے۔ کلمیں اٹھا لی گئیں اور صحیفے خشک ہو گئے، یعنی تمہاری تقدیر میں جو لکھا جا چکا وہ تمہیں ملے گا۔ اگر تم اسلام قبول کر لو گے
मोमिन होगे, अल्लाह के रास्ते पर चलोगे, तो फिर भी तुम्हारे नसीब में वही रिस्क है। अगर तुम अपनी मनमानी करते हुए पगडंडियों पर चलोगे, तो फिर भी वो तुम्हारी मर्जी होगी, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो तकलीफ और जो आसाइश तुम्हारे लिए वो लिख दी गई, वो तुम्हें जरूर मिलकर रहेगी, या तुम तक पहुंचने का मतलब कोई उसके में रुकावट नहीं आ सकती। तो ये हदीस जो है, या ये आयत जो है, इस एतबार से बड़ी बामानी भी है, और बड़ी बड़ा बड़ा एक अहम मफहूम और सबक जो है वो भी हमारे सामने रखती है। बुखारी और मुस्लिम की एक और रिवायत जो ये हजरत मुगीरा बिन शाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानि लिमा आतैता वला वला मुअति लिमा मनाअता वला यनफउ जल जद्दी मिनकल जद्द। इसका मतलब है, मफहूम है कि ऐ अल्लाह, जो तू अता फरमाए उसको कोई रोक नहीं सकता, और जो तू अता फरमाए, जो जो तू अता ना फरमाए उसको कोई दे नहीं सकता, और किसी दौलतमंद को उसकी दौलत तुझसे बचा नहीं सकती। तो ये अपने दुनियावी मतलब हमारे मामलात के मुताबिक ये एक बड़ी अहम दुआ जो है ये हमारे लिए है। ये भी मैं आज कोशिश करूंगा कि शेयर करूं ग्रुप में। इसको भी हम अगर याद करें और अपनी दुआओं का हिस्सा बनाएं, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, इंशाल्लाह, आमीन। वह हुवल काहिरु फौका इबादिही, वही गालिब है अपने बंदों के ऊपर, अपने बंदों पर, यानी अल्लाह ताला की मखलूक है। अब जो मैन्युफैक्चरर है, जो तो खालिक है, जिसने सारा कुछ बनाया है, वो तो ताकत में हमेशा ज्यादा होगा। अब दुनिया में जो भी उन्होंने कमाया, ये मुशरकीन की बात उस वक्त कर लें, या दीगर, या आम लोग जो है, आजकल हमारे अंदर भी बहुत गुरूर और तकब्बर जो है पाया जाता है। तो अब उनके ज़ाहरी हैसियत कैफियत जो भी है, अपने आप को बड़ा वो पल्ले खान समझते हैं, बड़ा साहब इख्तिदार समझते हैं, माल दौलत वाला समझते हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म और जबर कर रहे हैं अगर, तो वो समझते हैं कि ताकत हमारे पास है और हमारा ही सिक्का चलना चाहिए। तो ऐसी सारी मामलात जो हैं उनको सामने रखते हुए अगर इस आयत को समझें कि उस वक़्त के हालात और वाक़यात के मुताबिक उनको जब ये कहा जाए, वह हुवल काहिरु फौका इबादिही, वही अल्लाह है गालिब अपने बंदों पर, वही अल्लाह जिसके बारे में तुम जानते हो कि ये कायनात उसने तख्लीक की। फिर उस कायनात की तख्लीक के बारे में सवाल करें तो उसका जवाब तुमसे नहीं बन पाता कि तुम्हारे पास दलाइल नहीं होगे। तो अब ये भी दलील है कि वो तुम्हारे ऊपर गालिब है। अगर उसने तुम्हारे ऊपर कोई रहमत कर रखी है, तो वो उस वजह से कि उसकी रहमत ने उसके गजब को ढांपा हुआ है। अदरवाइज तुम्हारी औकात नहीं कि तुम अल्लाह की किसी कौल से खिलाफ वर्जी कर सको, अपनी मनमानी कर सको। वही गालिब है अपने बंदों पर, अपनी मखलूक पर। यहाँ पर बंदे जो हैं वो बराह रास्त मफहूम है, अदरवाइज वसी मफहूम तो यही है कि पूरी मखलूक के ऊपर अल्लाह ताला जो है वो हर लिहाज से गालिब है, चाहे वो दुनिया में किस कदर ही ताकतवर और मजबूत और तवाना और बड़े हो जाएं, चाहे उनकी कितनी ही औकात जो है वो दुनिया की जिंदगी में बढ़ जाए, तो उनकी गर्दनें जो हैं वो अल्लाह के आगे झुकी हुई हैं कि अल्लाह उनके ऊपर काबिल गालिब है। वो अल हकीम उल खबीर, और वो बड़ी हिकमत वाला और खूब खबरदार है। उसने बड़ी हिकमत के साथ ये सारा निज़ाम जो है वो तरतीब दिया, और वो इस निज़ाम की हर हर चीज़ ज़रा ज़रा से बखूबी खबरदार है, खूब इंफॉर्मेशन जो है उसके पास मौजूद है। कुल, कह दीजिए, अय्यु शैइन अकबर शहादा, कि कौन सी चीज बड़ी गवाही है, कौन सी चीज बड़ी है गवाही में। अब ये आयत जो है, ये आयत मतलब तवालत के एतबार से थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मफहूम इसका ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसका इसका समझने के लिए एक तो ये है कि पिछली आयत में जो मुशरिकीन अरब जो हैं उनकी तरफ अगर हम देखें, तो वो जो है वो इनकार कर रहे हैं, बस मुसलसल इनकार कर रहे हैं अल्लाह ताला की तौहीद का बतौर खास, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, और तीसरे नंबर पर फिर कुरान का। इन सारी चीज़ों का वो खुल खुल कर इनकार कर रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला ने बहुत वाज़े तौर पर सारा कुछ बता दिया कि ये मखलूक जो है वो भी अल्लाह की है, ये रसूल भी अल्लाह ताला की तरफ से बना कर भेजा गया, और ये किताब जो है ये भी अल्लाह ताला के दरमियान, अल्लाह ताला की ही तरफ से नाजिल की गई है, ताकि तुम लोग जो है दुनिया की जिंदगी में सफर जाओ, तो कि तुम्हें जो है वो दुनिया की जिंदगी में मतलब मौका मिला है, तो उस मौके से फायदा उठाते हुए तुम अपने आप को संवार लो। तो अब यहाँ पर है, कुल अय्य शैइन अकबर शहादा, कह दो कि कौन सी चीज है बड़ी गवाही देने के मैटर में।
کل اب یہاں پر بھی ان کے اسی طرح کا سوال ہے کہ سوالی انداز میں ذرا ان سے کہیے، ذرا ان سے پوچھیے تو کہ کون ہے جو سب سے بڑا گواہ ہے، یا کون ہے جس کی گواہی جو ہے وہ سب سے بڑی بڑی اور سب سب سے مطلب قابل اعتبار اور قابل قبول گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ اب اس کا جواب بھی ان کو پتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، لیکن اس کا جواب ان سے نہیں پڑ پائے گا، تو پھر کل اللہ ان کے اوپر واضح کر دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی گواہی سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ قابل قبول اور سب سے زیادہ سچی ہے، سب سے بڑی سب سے سچی گواہی جو ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یہ گواہی جو ہے وہ ہر میٹر میں ہے۔ شہید شہید بینی و بینکم، وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، یعنی وہی اللہ جو ہے وہ میرے اور تمہارے درمیان بھی گواہ ہے، یعنی اسی اللہ کی گواہی جو ہے وہی کافی ہے کہ اس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، اور وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ رسول کی گواہی اور قرآن کی گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، تو لہذا اس کی گواہی کافی ہے۔ اب تم چاہے انکار کرو یا جو مرضی کرو، میرے لیے تو اس گواہی سے اوپر کوئی اور گواہی نہیں، اس کے علاوہ کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور اس گواہی میں کیا ہے یا کیا ذمہ داری ہے؟ وہ اوحی الی ھذا القرآن، کہ اور وہی کیا گیا ہے میری طرف یہ قرآن، لِأُنذِرَکُم، تاکہ میں تمہیں ڈرا دوں، بھی اس کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے، اس میں جو معلومات دی گئی ہیں، اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان کے ذریعے سے، تاکہ میں تمہیں ڈرا دوں، وَمَن بَلَغَ، اور جسے پہنچے اسے ابھی، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں بھی ڈرا دوں اور ان سب کو بھی ڈرا دوں جن تک یہ قرآن پہنچے۔ یہ اب بڑا ایک معنی فیض اس میں مطلب آیت کا یہ حصہ آ گیا کہ مجھے تو وہی کیا گیا ہے یہ قرآن، تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں بھی اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے میرے بعد ان سب کو بھی ڈرا دوں، ہر اس بات سے ان سب کو بھی وارننگ دے دوں، ہر اس بات کے بارے میں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا جو کہ آنے والے وقتوں میں تمہارا جس کے ساتھ سامنا ہونے والا ہے۔ اب یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ بہت وسیع بھی ہے، اور ہمارے لیے بطور خاص بھی بہت اس میں پیغام چھپا ہوا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے پھر ان کی زبان مبارک پر آیا، اور پھر یہ امت نے سنا، قوم نے سنا، پوری کائنات نے سنا، اور پھر یہ قرآن جو ہے آج ہم تک بھی پہنچ گیا۔ لہذا جس جس تک یہ قرآن پہنچ گیا اس کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا، جس تک یہ پہنچا وہ ان تک بھی پہنچا دے، کیونکہ یہ سب تک پہنچ چکا قرآن، تو جس جس تک یہ قرآن پہنچ گیا ان سب کے لیے یہ وارننگ جو ہے اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ جیسا کہ بخاری کی ایک روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف سے پہنچا دو، چاہے ایک آیت یعنی ایک مسئلہ یا ایک چھوٹی سی کوئی بات ہی کی نہ ہو۔ حجت الوداع کا جو خطبہ تھا، وہ خطبہ جو ہے وہ بہت ہی متاثر کن اور پر اثر ہے، جس کو اکثر جگہ پر کوٹ کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر واضح طور پر امت کو یہ ذمہ داری دے دی، سونپ دی کہ جو یہاں پر موجود نہیں ہے ان کو بھی جا کر بتا دو، ان تک بھی یہ پیغام پہنچا دو۔ تو لہذا یہ پیغام آگے پہنچانا جو ہے ہماری بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ بخاری کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بات سننے والوں میں سے ہر ایک اسے جو یہاں موجود نہیں میری بات کو پہنچا دے۔ یہ غالباً کتاب الحج کا سے یہ حدیث ہے، کتاب الحج، وہی حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو اسی حدیث سے یہ حصہ ہے کہ جو میری بات سے سن رہا ہے اسے چاہیے کہ جو یہاں پر موجود نہیں اس تک بھی میری بات کو پہنچا دو، اور جو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ کسی تک پہنچاتا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی، بڑی خوبصورت دعا ہے جو کہ ترمذی میں ہمیں ملتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات یاد کر کے آگے پہنچاتا ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا حقدار بنائے کہ ہمارے لیے بھی یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو۔ اس کا مفہوم ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ بنائے یا رکھے جو میری بات کو یاد کر کے آگے پہنچاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو ان جو ساری دعاؤں سے
حدیث آیات سے یہ ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ یہ ذمہ داری ہے بنیادی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی، اور اس وقت کے لوگوں کو بھی یہ واضح کر دیا کہ یہ اس قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، تمہیں وارن کرتا ہوں اپنے تمہیں آئندہ آنے والے معاملات کے بارے میں۔ آئنکم لتشہدون، اب یہ سارا کچھ تمہارے اوپر واضح ہو چکا، توحید کے بارے میں بھی سارا کچھ، توحید کے بارے میں جو سوالات کیے گئے کہ مطلب کائنات کے بارے میں ذرا بتاؤ کہ کس نے بنائی، کون ہے سب سے بڑی گواہی دینے والا، یا کس کی گواہی کا سب سے زیادہ قابل قبول ہے، تو اس کا جواب ان کو نہیں بن پائے گا کیونکہ ان کے پاس فردر دلائل نہیں ہوں گے، تو وہ پہلا جواب جو ہے وہی نہیں دیتے، تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تو آپ خود ہی ان کو جواب دے دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے ہاتھ میں سارا کچھ ہے۔ اب یہ سارا کچھ، اب یہ قرآن کا بھی بیچ میں آ گیا کہ یہ قرآن بھی وحی کے ذریعے سے جو نازل کیا گیا، اس کے ذریعے سے بھی میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں ڈرا دوں سارا کچھ کر کے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهٌ آخر، کہ اس کے باوجود، یہ سارا کچھ جان لینے کے باوجود ذرا غور و فکر کرو، سمجھو کہ کیا اب بھی واقعی گواہی دیتے ہو تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کے، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہیں؟ یہ سارا کچھ جان لینے کے بعد بھی تم اپنے اس نظریے پر ڈٹے ہوئے ہو کہ کیا اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ایک سوالیہ انداز میں واپس ان کے اوپر ایک اور دلیل کہ یہ سارا کچھ واضح ہو جانے کے بعد بھی کیا واقعی تم ابھی تک تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی ان کے پاس نہیں بن پایا، تو پھر کل آپ ان سے کہہ دیجئے لا اشہد، میں تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے۔ کل آپ ان کو کہہ دیجئے انما ہوا الہ واحد، ان کو واضح کر دیجئے کہ وہ معبود ایک ہی ہے، صرف ایک ہی معبود ہے، ایک ہی ہستی ہے جو لائق عبادت ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اس چیز سے بری ہوں، اس چیز سے بیزار ہوں اس سے جو تم شریک بناتے ہو، اور یہ جو جتنے معبود جو تم نے گھڑ رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، میں ان سب سے برات کا اظہار کرتا ہوں، ان سب سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ اب یہ جواب نہیں دے پا رہے تو آپ ان کی طرف سے ان کے اوپر ہر چیز جو واضح کر دیجئے کہ میں تو اس گواہی میں کا حصہ نہیں بنوں گا، بلکہ میں پھر تمہیں واضح کرتا چلوں کہ وہ اللہ جو ہے وہ اکیلا لائق عبادت ہے، معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اور جو تم یہ شرک کرتے ہو یا جو تم ڈنڈیاں مارتے ہو اس طرح کی، میں ان سے اپنی بیداری کا یا برات کا اظہار مطلب دو ٹوک انداز میں کرتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تک پہنچا دیا گیا یہ پیغام، اور آج ہمارے سامنے بھی یہ پیغام جو ہے وہ موجود ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، اب اس کے بعد یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 20، اگرچہ یہ قرآن مجید جو ہے، یہ آیت جو ہے یہ مکی آیات میں ہے، مکی سورہ ہے یہ۔ اب مکہ کے دور میں تو جو اہل کتاب ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں ہیں، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ اپنے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو پہنچاتے ہیں۔ کون؟ اہل کتاب، یہود اور نصارہ، یہودی اور عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ ہم آیت کا ترجمہ پڑھیں گے تو یہی ہمیں مفہوم ملے گا۔ تو اب اس وقت جو مشرکین ہیں، اب وہ جب چلتے پھرتے ہیں ادھر ادھر آتے ہیں تو ان کے کچھ اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ بزنس ریلیشن شپ بھی ہیں، کچھ پرسنل ریلیشن شپ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، کچھ مجلسیں وغیرہ جب وہ سفر میں کرتے ہیں یا اہل کتاب کبھی مکہ آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے، تو ان کے اب نبیوں کے بارے میں بھی ان کو تھوڑا بہت، ان کی کتابوں کے بارے میں بھی، مشرکین کے بارے میں پتہ ہے۔ تو اب وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت جو ہے ان کی واضح ہو چکی ہے اور قرآن مجید کا نزول بھی جب شروع ہو چکا، اب قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اب جب یہ باتیں جو ہیں وہ اہل کتاب تک پہنچی، یہودیوں اور عیسائیوں تک پہنچی، جو کہ خود مکہ میں موجود نہیں ہیں لیکن دوسری جگہوں پر ہیں، اور مختلف ذرائع سے ان تک پہنچا، اور جب مشرکین مکہ جو ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا تو ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، اہل کتاب نے چٹا سا انکار کر دیا کہ نہیں، ہم تو ان کو نبی نہیں مانتے، ہم تو ان کو کتاب، حالانکہ وہ ان کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب جب اہل کتاب نے، جن کے بارے میں اہل عرب مشرکین جو ہے ان کا ایک نظریہ بنا ہوا کہ وہ
کیونکہ ان کے پاس کتابیں ہیں الہامی، اور ان کے پاس پہلے نبی اور رسول آ چکے ہیں، لہذا علم کے معاملے میں وہ زیادہ ہم سے جانتے ہیں، اور وہی ہمیں بتاتے تھے۔ یہ جو اہل کتاب ہیں، وہ پھر باتوں باتوں میں تذکرہ بھی کرتے تھے کہ اب کبھی کبھی ان کے اوپر کبھی کوئی غالب آ گیا، یا کبھی کوئی لڑائی جھگڑا یا اس طرح کے میٹر میں آ گئے، تو وہ یا مختلف مواقع پر کہ ایک ہمارا نبی جو ہے وہ آنے والا ہے، وہ جب آئے گا تو پھر ہم حکومت کریں گے، وہ جب آئے گا تو پھر ہماری طاقت جو ہے وہ اور بڑھ جائے گی، اس طرح کی سٹوریز جو ہیں وہ بھی انہوں نے مشرکین مکہ نے ان سے سن رکھی تھی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو اب اہل کتاب جو ہیں انہوں نے بھی اس کا انکار کر دیا کہ نہیں، یہ تو وہ نبی نہیں ہے، ہم تو ان کو نبی یا رسول نہیں مانتے جو ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے۔ اور جب مشرکین کو اہل کتاب کا یہ جواب پتہ چلا، تو اب ان کے ذہنوں میں بھی اور شک زیادہ، پہلے ہی وہ شک میں ہے، پہلے ہی وہ اس بات کو قبول کرنے سے گریز کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اور اہل کتاب نے جب ان کو تھوڑا سا اور ورگلایا یا غلط بیانی کی، تو اس کے اوپر اور زیادہ ان میں شک جو ہے بڑھ گیا کہ کیا واقعی یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ ان کے تو اپنے الہامی مذہب رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کا انکار کر رہے ہیں، تو یعنی کہ ان کا شک یا ان کا جو انکار کرنا جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا، اس وجہ سے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ ان کو نبی ماننے سے انکار کر رہے ہیں، یا انہوں نے مطلب کہہ دیا کہ نہیں، یہ وہ نبی نہیں ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ پہلے مدنی سنتوں میں ہم بڑی تفصیل سے پڑھ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی حیثیت اور اپنی جو مرتبہ اور مقام جو ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتے تھے، اور اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں کھلے طور پر، تو پھر تو ان کی ساری حیثیت اور مقام اور مرتبہ ان کو شفٹ کرنا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو لہٰذا بہت ساری ایسی وجوہات کی وجہ سے وہ بھی اس بات کا انکار ہی کرتے تھے۔ تو اس بات کی وضاحت جو ہے وہ ہمیں ان آیات میں ملتی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ ہم نے انہیں دی کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اسے، یعنی نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، کما یعرفون ابناہم، جس طرح سے وہ پہچانتے ہیں اپنے بچوں کو یا اپنے بیٹوں کو یا اپنی اولاد کو، جس طرح سے اپنے ابناہم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح سے یقینی طور پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ہم پچھلی مدنی صورتوں میں پڑھ بھی آئے۔ صرف یاد دہانی کے لیے، ایک تو اگر ہم دیکھیں کہ ورقہ بن نوفل جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً چچا زاد بھائی تھے، جو ان تک جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا، شروع میں ہی پہلی ہی دفعہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایک کیفیت جو ہے وہ طاری ہوئی، تو حضرت خدیجہ جو ہیں، وہ ایک بڑی لمبی روایت ہے، ہمیں پتہ ہے، حضرت خدیجہ جو ہیں وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ عیسائیت انہوں نے قبول کر رکھی تھی، اور بڑے عالم تھے عیسائیت کے اس وقت، تو جب انہوں نے وہ سٹوری سنی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال احوال سنا اور دیکھا، تو انہوں نے اسی وقت گواہی دے دی کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کی طرف آیا تھا، پیغام لے کر آیا تھا، اور پھر وہیں پر انہوں نے بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہیں یہاں سے تمہارے لوگ جو ہیں وہ نکال دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ کیا مجھے یہاں سے میرے لوگ نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تمہیں یہاں سے نکال دیں گے، یعنی اس سے بھی اندازہ ہوا کہ ان کو خوب بڑی بڑی باریک بینی سے نہ صرف ان سارے اوصاف کا پتہ تھا، بلکہ حالات و واقعات کے بارے میں بھی سارا کچھ پتہ تھا۔ پچھلی کتابوں میں ان کے انبیاء نے اپنی امتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف صفات کے بارے میں بتا دیا تھا پورا واضح طور پر کہ وہ کیسے ہوں گے، کیسی شخصیت ہوگی، کیسا روب اور دبدبہ ہوگا، بلکہ ان کے حالات و واقعات کے بارے میں بھی، ان کا ہجرت کر دینا جو ہے اس کے بارے میں بھی پورا بتا رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے تو جو تو اپنے، چاہے وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، اپنے ایمان پر قائم تھے، انہوں نے تو جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن باقی جو ہیں وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ کچھ مثالیں جو اس میں ہمیں ملتی ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کی بات، کہ وہ یہود کے بڑے عالم تھے، تورات کا بڑے وسیع علم رکھنے والے تھے، بلکہ عالم تھے تورات کے۔ جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا، تو انہوں نے بس چند چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو ویریفائی کیا، اور فوراً وہ ایمان لے آئے، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان فارسی جو ہے، ان کا
واقعہ جو ہے وہ بھی بڑا رکت انگیز ہے، کبھی وقت ملے تو ضرور اس پورے واقعے کو اسٹڈی ضرور کیجیے، اس میں بہت ساری ہمیں رہنمائیاں ملتی ہیں کہ کس طرح سے وہ فارس سے چلے آتش پرستی کے ماحول میں، بت پرستی وغیرہ کے اس طرح کے مشرکانہ عقائد، اور وہ بھی جس گھر میں ان کے ان کے باپ جو ہیں وہ جو بھی آتش پرستی کا جو ان کا تھا، اس کے وہ نگران تھے، نگران تھا وہ تو، لیکن ان کی تشنگی نہ ہوئی کہ میں اللہ کا تعارف جو ہے وہ کچھ ان کے دل میں تھا، جس کو وہ پہچاننے کے لیے انہوں نے کوشش کی، وہاں سے نکلے، یہودیوں کے چنگل میں بھی پھنسے، پھر عیسائیوں کے پاس بھی پہنچے، عیسائیوں اور یہودیوں سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں اور دیگر معلومات جو ہیں وہ ان کو ملی، پھر ان کو پتا چلا کہ مدینہ میں ایک نبی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے مدینہ کا سفر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر ملاقات بھی، انہوں نے اسی انفارمیشن جو ان کو عیسائیت اور یہودیت سے ملی تھی، اس کو ویریفائی جب پایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اور حالات و واقعات میں، تو وہ فوراً ایمان لے آئے، تو جس نے تو پہچانا وہ ایمان لے آئے، لیکن اکثر و بیشتر جو ہیں ان میں سے وہ اسی طرح سے اپنی اس جاہلیت کے رویے جو ہیں ان پر ڈٹے رہے، تو بہر یہ سارے کا سارا پس منظر ہے ان کے مشرکوں کو کے ہی یہ کلام کیا جا رہا ہے، لیکن وضاحت جو ہے پیچھے بنی اہل کتاب کی بہت ساری ان پٹ جو ہے اس کا بھی سارا رد ہے کہ وہ اگر انکار کر رہے ہیں تو ان کے اپنے مسالت ہو سکتی ہے، ان کے اپنی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس رسول کو، اس نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے پہچانتے ہیں جس طرح سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اللہ زی خاصرو، اب اس کے باوجود جن سب نے نقصان میں ڈالا انفسہم، اپنے نفسوں کو، یعنی یہ سارا کچھ جان لینے کے باوجود بھی جس نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے نفسوں کو نقصان میں ڈالے رکھا، یعنی حق کو قبول نہیں کیا اور گمراہی کے راستے پر چلتے رہے، فہم لا یؤمنون، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ایسے لوگ جو ہیں وہ اس گمراہی کے راستے پر ہی چلے رہتے ہیں اور ان کا اسی کے مطابق جو ہے آخرت میں انجام جو ہے خسارے والا ہی ہوگا۔ تو یہیں پہ آج کا ہمارا سبق بھی ختم ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ آج کے سبق میں بھی بہت سارے ایسے پوائنٹس ہمیں ملے جو کہ ہمیں جن کی طرف توجہ دے کر ہمیں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کے ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہاں جی، آگے بڑھتے ہیں اور چلتے چلتے دراصل مجھے پاکستان سے پچھلے کچھ دنوں سے فیڈ بیک ملا ہے کہ پاکستان میں کچھ انٹرنیٹ کی کچھ کیفیت یا کچھ سچویشن ایسی ہے جس کی وجہ سے زوم کے اوپر جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو پاتا، یا زوم جو ہے وہ نہیں چلتا پاکستان میں آج کل، وہ ڈاٹا کی وجہ سے یا کوئی ویک سگنل کی وجہ سے، یا بہت سارے وہاں پر ایشوز چل رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے بارے میں زیادہ بات تو نہیں کر سکتے ہم۔ اس سلسلے میں ہمیں آسانی کے لیے کچھ، اگر سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا ایک چھوٹا سا بالکل قافلہ ہے، بالکل کوئی چھوٹی سی ایک کشتی ہے جو کہ آہستہ آہستہ رواں دواں ایک منزل کی طرف، اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ اس کے ساتھ جوڑے رکھے، لیکن کچھ دو چار پانچ افراد جو ہیں پاکستان میں جو اپنی معذرت کرتے ہیں، تو ان کی آسائش کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کنفیگور کروں کہ زوم کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کے اوپر بھی یہ لائیو جو ہے وہ چلا جائے، تاکہ وہ لائیو جو ہے یوٹیوب سے ذریعے سے کنیکٹ کر سکیں گے، یوٹیوب جو ہے وہ ڈیٹا کم کنزیوم کرتا ہے یا وہ آسانی سے کنیکٹ بھی ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یوٹیوب جو ہے اس کا لنک میں کریٹ کر رہا ہوں ایک دو دن میں انشاءاللہ، تو جیسے ہی وہ لنک جو ہے وہ بنے گا، کنفیگریشن ہوگی، تو انشاءاللہ وہ گروپ میں شیئر بھی کر دیں گے، اور ہمارے باقی ساتھی جو پاکستان میں ہے یا کسی وجہ سے وہ زوم پہ کنیکٹ نہیں ہو سکتے، کئی دفعہ موبائل ڈاٹا پیکیجز جو ہیں ان کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ زوم جو ہے وہ زیادہ ڈاٹا کنزیوم کرتا ہے، تو ان کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ یوٹیوب کے اوپر ڈاٹا جو ہے نسبتاً کم بھی جاتا ہے اور سگنل جو ہے ان کا بھی زیادہ ایشو نہیں رہتا ہے، تو بہرحال ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلدی وہ لنک جو ہے وہ کریٹ کر کے کنفیگریشن کر کے وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دی جائے گی، تو لہٰذا اپنے کچھ ساتھی جن سے آپ پیار کرتے ہیں یا جو آپ سے پیار کرتے ہیں، جن کے پاس وقت ہے تھوڑا سا کوشش کر کے اس مجلس میں شامل ہو سکتے ہیں، ان کو ضرور اپنی طرف سے دعوت دیں کہ یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بات وہی ہے جو ہم 40-50 منٹ میں 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ کرتے ہیں، لیکن اس کی آڈینس اگر بڑھ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ جو ہے اس میں مزید امپروو کرے گا، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اس کوشش پر ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کر کے ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے اجر کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔